بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یستر من العورہ، ستر عورت کا بیان، یعنی شرمگاہ کو چھپایا جائے، اس کا بیان. ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اشتمال السماء وان یحتبی الرجل فی ثوب واحد لیس علی فرجہ منہ شیء. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشتمال سما سے اور احتباس، ایک کپڑے میں احتباس سے منع فرمایا کہ اس کی شرمگاہ پر کچھ بھی نہ ہو. اشتمال سما کیا چیز ہے؟ اشتمال سما یہ ہے کہ ازار اس طور پر پہنا جائے کہ ایک کنارہ بڑا ہو اور اس کو اٹھا کر اشتمال السما یہ ہے کہ تہبند، وہ لوگ کھلا ہوا تہبند پہنتے تھے، سلا ہوا نہیں، اس طور پر باندھا جائے کہ ایک طرف چادر کا کنارہ بڑا ہو اور اسے کندھے پر ڈال لیں اور اسی سے رومال کا بھی کام لیں. ظاہر سی بات ہے کہ اندر چڈی وغیرہ رہتی نہیں تھی، اور جب ایسا کریں گے تو چلنے میں بے پردگی ہوگی، شرمگاہ کھلے گی، اور یہ حرام ہے. شرمگاہ کھولنا یہ حرام ہے. اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشتمال السما سے ممانعت فرما دی. احتبا کیا ہے؟ احتبا یہ ہے کہ چادر کا، لنگی کا کوئی کنارہ، ازار کا کوئی کنارہ چھوٹا بڑا تو نہ ہو، لیکن وہ سلا ہوا ہوتا نہیں تھا، تو سرین کو زمین پہ رکھ کر اور دونوں پاؤں کو گھٹنوں تک اٹھا کر بیٹھا جائے تو اس سے بے ستری ہوگی، بے پردگی ہوگی. ہاں، اگر کوئی اس طور پر بیٹھے اور اوپر سے کوئی کپڑا دونوں پیروں پر ڈال دے کہ بے پردگی نہ ہو تو یہ جائز ہے، اور اوپر سے کوئی کپڑا نہ ڈالے تو یہ ناجائز ہے. ایک بار پھر ترجمہ کر لیجیے. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ازار کا ایک کنارہ کندھے پر رکھ لینے سے اور دونوں گھٹنے اٹھا کر زمین پہ پاؤں رکھ کر یوں بیٹھنے سے منع فرمایا کہ شرمگاہ پر کوئی اور کپڑا نہ ہو. اس سے معلوم ہوا شرمگاہ پر کپڑا ہو تو ممنوع نہیں ہے، اور نہ ہو تو ممنوع ہے، کیونکہ بے پردگی ہوگی. ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بیعوں سے، یعنی دو طرح کی خرید و فروخت سے ممانعت فرمائی ہے، لماس سے اور نباز سے. ہدایہ میں آپ لوگ وجوہ جاہلیت کا بیان پڑھ چکے ہیں، ان میں ملامسہ اور منابذہ بھی ہے. ملامسہ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک بیع تھی کہ کوئی آدمی مثلا کپڑے کی خرید و فروخت بھاؤ تاؤ کر رہا ہے تو اگر خریدار نے اس کو چھو لیا تو بیع لازم ہو گئی، چھو دینے سے بیع لازم ہو گئی. اس بیع سے اس کو بیع لماس کہتے ہیں. اور بیع نباز اور منابذہ یہ ہے کہ بھاؤ تاؤ ہو رہا تھا تو فریقین میں سے خریدار اور بائع میں سے ایک نے کپڑے کے اوپر کچھ ڈال دیا، کوئی پتھر ڈال دیا، کوئی اور چیز ڈال دی، تو وہ بیع لازم ہو گئی. تو بیع منابذہ سے بھی رسول اللہ نے منع فرمایا. تو یہ دونوں بیع ممنوع ہیں. آج یہ بیع نہیں پائی جاتی ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی ممانعت فرمائی کہ آج 1450 سال ہو گئے، آج تک اس بیع کا نام و نشان نہیں. وہاں یشتمل السما، اور ازار یوں پہننے سے منع فرمایا، تہبند یوں پہننے سے منع فرمایا کہ اس کے ایک کنارہ کندھے پر ہو
اور یہ کہ کوئی آدمی ایک ہی کپڑے میں زمین پر سرین رکھ کر دونوں گھٹنے اٹھا کر بیٹھے کہ اس میں بھی بے پردگی ہے۔ جہاں بے پردگی کھلی ہوگی حرام ہوگا، اور جہاں بے پردگی کا احتمال ہوگا تو وہاں مکروہ تحریمی ہوگا، اور پردہ ڈال دیا جائے تو پھر نہیں۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ مجھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حج میں بھیجا جس حج میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اعلان کے لیے بھیجا تھا، اسی حج میں بھیجا۔ فی مؤذنین یوم النحر نؤذن بمنی اللہ یحج بعد العام الی آخرہ۔ یہ سن 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ مؤذن کے معنی اعلان کرنے والا۔ مؤذن کو مؤذن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی اعلان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اسی حج میں اعلان کرنے والوں کے ہمراہ بھیجا جو یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں اعلان کر دیں کہ اس سال کے بعد کوئی ننگا آدمی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے۔ ایک جملہ اور ہے، بالکل واضح ہے، اس کو آپ لوگ سمجھ لیں گے۔ تو اس سال کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف ننگا کرنے سے ممانعت کر دی گئی۔ تو پتہ چلا کہ ننگا ہونا یہ حرام ہے، اور اس طور پر کپڑا پہننا کہ آدمی ننگا معلوم ہو وہ بھی حرام ہے۔ حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پیچھے بٹھا لیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ برات و بیزاری کا اعلان کر دیں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جسے قریش مکہ نے توڑ دیا تھا۔ بعد میں یہ 10 سال کے لیے صلح ہوئی تھی، مگر تھوڑے ہی دنوں کے بعد ان لوگوں نے اسے توڑ دیا۔ تو اب معاہدہ ختم ہو گیا۔ سرکار کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، تو انہوں نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ جا کر برات کا اعلان کر دیں۔ تو سورہ برات نازل ہوئی اور اس کی ابتدائی آیتیں پڑھ کر انہوں نے اعلان کر دیا، برات من اللہ و رسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اہل مینا میں 10ویں ذی الحجہ کو وہی اعلان کیا کہ بیت اللہ شریف کا کوئی ننگا آدمی طواف نہ کرے۔ اس سے یہ ہمیں ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے وہ لوگ بیت اللہ شریف کا طواف بڑھانا کرتے تھے اور اس کو عبادت سمجھتے تھے۔ یہ سمجھتے تھے یہ تو اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کے سامنے سب ننگے ہیں، تو پھر وہ اپنے میں بھی ایک دوسرے کے سامنے ننگا ہونے کی عبادت سمجھتے تھے، حالانکہ یہ غلط تھا۔ باب الصلاۃ بغیر ردا، بغیر چادر پہنے نماز پڑھنا۔ مطلب یہ ہوا صرف ازار تہبند پہن لے اور اوپر سے چادر نہ اوڑھے تو نماز پڑھ سکتا ہے اور پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو ابھی گزرا پیچھے کہ پڑھ سکتا ہے، اور اس میں وہی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ کی کہ کھونٹی پر انہوں نے اپنی چادر ٹانگ رکھی تھی اور ایک ہی کپڑے میں التحاف کر کے نماز پڑھی۔ تو جب ایک صاحب نے اعتراض کیا، فرمایا کہ احببت ان یرانی الجہال مثلکم، میں نے یہ چاہا تیرے جیسے جاہل بھی لوگ بھی یہ دیکھ لیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ باب ما یذکر فی الفخذ، ران کے بارے میں کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ ران یہ عورت ہے کہ نہیں، اس بارے میں دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد تو یہ ہے کہ یہ ران عورت ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ نے اپنی ران کا کچھ حصہ کھولا بھی۔ حنفیہ نے آپ کے ارشاد پہ لیا کیونکہ فعل جو ہوتا ہے اس میں احتمال ہوتا ہے کسی عذر وغیرہ کا، اور قول یہ قانون بتانے کے لیے ہوتا ہے، تو اسی لیے جب قول اور فعل میں تعارض ہو تو بالاتفاق قول کو ترجیح دیا جاتا ہے، لہذا مانا یہی جائے گا کہ ران عورت ہے۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سے جو ایک آدھ دفعہ ران کا کھولنا ثابت ہے تو وہ عذر پر محمول ہے، کوئی عذر یا پھر بے توجہی میں ایسا ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی، یہ ابن عباس اور جرحد اور محمد بن جش یہ تینوں حضرات روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الفخذ عورہ، ران عورت ہے، یہ بھی شرمگاہ ہے۔ یہ قول ہوا۔ انس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران سے کچھ اپنی ران کھولی تو یہ حضور کا فعل ہوا۔ ابو عبداللہ بخاری کہتے ہیں کہ انس کی حدیث اسند ہے، یعنی اس کی سند زیادہ قوی ہے، مگر جرحد والی حدیث میں احتیاط زیادہ ہے تاکہ ہم لوگ علماء کے اختلاف سے نکل جائیں، اور عبادات میں احتیاط پر ہی عمل کرنا چاہیے، لہذا گھٹنے کو ران کو عورت مانیں اور اس پر بھی کپڑا ڈھکے رکھیں۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنوں کو ڈھک لیا جس وقت حضرت عثمان داخل ہوئے، اور زید بن ثابت کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی اور آپ کی ران میری ران پر تھی۔ مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ ران کھلی ہوئی تھی۔ ران کے ران پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سرکار بھی ازار پہنے ہوئے تھے، زید بن ثابت بھی ازار پہنے ہوئے تھے، اور ازار کے حال رہتے ہوئے سرکار نے اپنی ران ان کی ران پر رکھی تھی۔ تو جب سرکار پر وحی آنے لگی تو میرے اوپر آپ کی ران بھاری ہو گئی، بارے گنا ہو گئی، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ ان توضع فخذی، کہ کہیں میری ران ٹوٹ نہ جائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیوں کیا کہ ان کی ران پر اپنی ران رکھی؟ تاکہ انہیں محسوس ہو کہ جب وحی الہی نازل ہوتی ہے تو اس وقت کس شدت کا دباؤ اور بوجھ ہوتا ہے۔ سرکار ایسا نہ کرتے تو پھر حضرت زید بن ثابت کیا بیان کرتے، تو اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا، ورنہ اپنی ران کو ان کی ران پر رکھنے کی بھی حاجت نہیں تھی۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب یہ حدیث آپ لوگ ملا لیجئے گا، آسان ہے، آخری بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ غزوہ خیبر کا یہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ خیبر ختم ہو گیا تو فتح ہوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو، فجمع الصبیو، تو قیدی جمع ہوئے، فجاء دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑے خوبصورت تھے، وہ آئے، عرض کی یا نبی اللہ آتنی جاریۃ من الصبی، مجھے قیدیوں میں سے کوئی ایک باندی دے دیجیے۔ یہ جاریہ کا لفظ مطلق تھا، تو سرکار نے فرمایا اذهب جاؤ فخذ جاریہ، اور کوئی باندی لے لو۔ سرکار نے یہاں مطلق حکم دیا کوئی بھی باندی لے لینے کا، تو وہ گئے تو انہوں نے چھانٹا، اور باندیوں میں جو سب سے زیادہ حسین و جمیل باندی تھی، سب سے زیادہ جوان تھی، اور
نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ اعلیٰ و اشرف تھی، اس باندی کو انہوں نے انتخاب کر لیا. تو فاخذ صفیہ، تو انہوں نے صفیہ بنت حویی بن اخطب کو لے لیا. صفیہ بنت حویی بن اخطب جو ہے قبیلہ قریظہ اور قبیلہ نذیر، ان دونوں قبیلوں کی سردار تھی، اور ابھی اسی شب میں یہ دلہن بن کر اپنے شوہر کے ہاں آئی تھی اور پھر یہ قیدی ہو گئی. نسب کے لحاظ سے ان کا نسب بہت اعلیٰ تھا، عمر کے لحاظ سے بالکل جوان تھی، صورت کے لحاظ سے بہت ہی خوبصورت تھی، مرتبے کے لحاظ سے دو قبیلوں قریظہ اور نذیر کی سردار تھی. نسب ان کے کو اعلیٰ ہے. یہ حضرت سیدنا ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلہ نسب میں آتی تھی، اس لیے ان کا نسب بہت عالی تھا. تو انہوں نے جب سرکار نے ایک مطلق حکم دے دیا تو انہوں نے ان کو چھانٹ لیا. ایک صاحب آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں عرض کی، یا نبی اللہ، آپ نے صفیہ بنت حویی جو قبیلہ قریظہ اور نذیر کی سردار ہیں انہیں دہیہ کلبی کو دے دیا. لا تصلح الا اللہ، حضور وہ تو بس آپ ہی کے لائق ہیں، آپ کے علاوہ کسی کے لائق نہیں ہیں. یہ انہوں نے ایک صحیح مشورہ دیا تھا، کیونکہ دوسروں کو دی جائے تو اس سے آپس میں کچھ نفرت کے جذبات بھی بڑھا سکتے تھے، اور اس میں ان کی عظمت شان میں فرق بھی پڑتا. اس لیے انہوں نے فرمایا تھا لا تصلح الا لک. حال سرکار نے فرمایا ادعوہ بہا، دہیہ کو صفیہ کے ساتھ بلا لا. وہ دونوں کو بلا لائے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا خود جاریۃ من السبی غیرہا، ان کے سوا کوئی اور باندھی لے لے. کہتے ہیں فاعتقها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا، وہ باندھی نہیں رہیں، اور اس کے بعد ان سے نکاح کر لیا. تو ان سے ثابت نے پوچھا، اے ابو حمزہ، یہ حضرت انس کی کنیت ہے، ما اصدقہ، سرکار نے انہیں مہر کیا دیا؟ تو فرمایا کہ نفسہا آتقہا ان کی ذات کو ہی مہر بنا دیا، تو ان کو آزاد کر دیا. یہ خود بہت بڑا مہر تھا، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نکاح کر لیا. حتی اذا کان بالطریق، خیبر سے واپسی میں، ابھی خیبر سے قریبی تھے، ایک جگہ پڑاؤ ہوا، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک جگہ ٹھہرے تو جہزتہا لہو ام سلیم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کو تیار کر دیا، یعنی بنا سنوار کر تیار کر دیا. اصل میں جس وقت نکاح ہوا تھا اس وقت انہیں حیض آ رہا تھا، اور جب واپسی میں کہیں سرکار ٹھہرے تو اس وقت وہ حیض سے پاک ہو گئیں. تو حضرت ام سلیم نے انہیں بنا سنوار کر کے تیار کیا. فأحدتھا لہو من اللیل، اور رات میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں انہیں پیش کر دیا. فاصبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم عروسا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عروس کی حیثیت سے، دولہا کی حیثیت سے صبح کی، یعنی رات میں ان کے پاس رہے اور صبح کو دولہا کی حیثیت سے آپ باہر نکلے. تو فرمایا من کان عنده شیء فلیجی بہ، جس کے پاس کچھ بھی ہو کھانے پینے کو تو اسے لائے. اور بستہ نتان یا نیتان دونوں لگتے ہیں، چمڑے کے دسترخوان بچھا دیا. تو کوئی آدمی کھجور لاتا، کوئی آدمی سمن یعنی گھی لاتا. کہتے ہیں
اور میرا خیال یہ ہے کہ ستو کا بھی ذکر ہوا، کوئی ستو بھی لایا. فحاسو حیث، پھر حیث نام کا حلوہ بنایا لوگوں نے. حیث ایک قسم کا حلوہ ہوتا تھا اس زمانے میں. حلوہ کیسے بنتا تھا؟ بڑا لذیذ حلوہ ہوتا تھا. عمدہ قسم کی کھجور ہوتی تھی، دودھ کا پنیر ہوتا تھا اور گھی ہوتا تھا. ان تینوں گٹھلی کو نکال کر تینوں کی ایک میں مل دیتے تھے تو یہ بہت لذیذ ہو جاتا تھا. اب یہاں ستو آ گیا تھا تو اسی میں ستو کو بھی مل دیا تو اس کا ذائقہ عمدہ ہو گیا. یہ حیث تیار ہو گیا. یہ تھا ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. جلد 2 میں بھی حدیث تفصیل کے ساتھ آئے گی. تو وہاں یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا حضرت بلال کو کہ اعلان کر دو کہ جو لوگ آس پاس میں وہ آئیں اور ولیمہ کھائیں. اس سے کئی مسئلے معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ شادی ہو تو شب زفاف کی صبح میں ولیمہ کرنا چاہیے اور ولیمہ رسول اللہ کی سنت ہے. ولیمہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سینکڑوں یا ہزاروں آدمیوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. تھوڑا بہت جو بھی مناسب غذا کا انتظام ہو جائے اس کا انتظام کر کے اور لوگوں کو کھلا دینا چاہیے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے اس کی خوشی میں. اور شب زفاف کی صبح میں سرکار سے سنت ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ 2 دن کے بعد کریں، وہ دعوت ہے، وہ ولیمہ نہیں ہے. باب فیکم تصلی المرأۃ من الثیاب، کتنے کپڑوں میں عورت نماز پڑھے. اکرمہ کہتے ہیں اللہ وارد جسدہ فی ثوب جازہ، اگر ایک ہی کپڑے میں وہ اپنے پورے بدن کو چھپا لے تو یہ بھی جائز ہے. تو لمبا کپڑا ہو، ایسا کپڑا جو پہن لے پورا بدن چھپنا چاہیے، چاہے ایک کپڑے میں چھپے یا کئی کپڑوں میں چھپے. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایتیں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور آپ کے ساتھ مومنہ عورتیں بھی حاضر ہوتی، متلفعات، وہ اپنی چادروں میں لپٹی ہوئی ہوتی، پھر اپنے گھروں کو واپس ہوتی. ما یعرفون احد، انہیں کوئی پہچان نہیں پاتا کیونکہ وہ چادروں میں ایسے لپٹی ہوئی ہوتی تھی، پورا بدن چادر میں لپٹا ہوا ہوتا تھا تو پھر پہچانے کون. باب اذا صلی فی ثوب لو اعلام ونظر الی عالمها، جب ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس میں علم نقش و نگار بنے ہوئے ہوں اور وہ اس کے نقش و نگار کو دیکھنے لگے. تو ایسے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا مقبول تنزیہی ہے کہ جو بہت خوبصورت ہو اور خود نمازی کا دل ادھر لگ جائے یا کوئی دیکھے نماز میں تو نماز بھی پڑھے اور اس کے کپڑے کی خوبصورتی کو بھی دیکھنے لگے. تو ایسا کپڑا نہیں پہننا چاہیے. اچھا کپڑا پہنے مگر ایسا نہیں کہ دل اللہ سے ہٹ کر کپڑے کی طرف لگ جائے. حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی ایک خمیصہ چادر میں نماز پڑھی. بتا چکا ہوں خمیصہ اس چادر کو کہتے ہیں جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے. لا عالم یہاں پہ ہے بھی. اپنی اس چادر میں نماز پڑھی جس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے. آپ کی ایک نظر نقش و نگار پر بھی پڑی. جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میری یہ چادر ابو جہم کو کے پاس لے جانے کو دے دو. واتونی بجانیہ اور سادہ امبجانیہ اور ابو جہم کی سادہ چادر لے کے آؤ. اصل میں یہ چادر ابو جہم جو ہیں یہ چادر تیار کرتے تھے اور بیچتے تھے. تو انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مرضی سے یہ خوبصورت نقش و نگار والی چادر ہدیے میں پیش کی تھی. سرکار نے قبول کر لی تھی. ہدیہ آپ قبول فرماتے تھے. مگر جب نماز میں سرکار کا دل بٹا تو آپ نے اسے اتار دیا کہ واپس کر دو. اسے کہہ دو کہ ہم کو اس کے بدلے میں سادہ چادر دے دے جس میں نقش و نگار نہ ہو. تو وہ اس کی علت یہ بتائی فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا مِنْ صَلَاتِي، اس چادر نے ابھی
میری نماز سے میرے دل کو مشغول کر لیا۔ عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے نقش و نگار کو دیکھنے لگا، حالانکہ میں نماز میں تھا، تو مجھے اندیشہ ہوا کہ یہ چادر یہ مجھے آزمائش میں ڈال دے گی، یعنی میرے خشوع و خضوع کو توڑ دے گی، میرا خشوع و خضوع ٹوٹ جائے گا، اس لیے میں نے یہ چادر واپس کر دی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اتنا خوبصورت چمکدار کپڑا کہ جس میں نقش و نگار بنے ہوئے ہوں، نمازی اس میں نماز پڑھے تو اس کا دل بٹے یا دوسرے لوگ اس کو دیکھیں نماز میں، تو اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ باب ان صلی فی ثوب مصلب او تصاویر هل تفسد صلاته وما ينهى من ذلك۔ ایسے کپڑے میں نماز پڑھی جس پر صلیب کی تصویر بنی ہوئی تھی، مصلب، یا دوسری تصویریں بنی ہوئی تھیں، غیر جاندار کی تصویر سے مراد غیر جاندار کی تصویر ہے، تو کیا ایسا کپڑا پہن کر نماز پڑھنے سے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ وما ينهى من ذلك، اور اس سلسلے میں کیا ممانعت آئی ہے، یعنی یہ نماز فاسد ہوگی یا ممنوع و مکروہ ہوگی، یہ بیان اس کا ہے۔ حدیث سنیے، انس فرماتے ہیں کانا قرام لعائشہ، قرام کہتے ہیں باریک پردہ جس پر رنگ برنگ کے نقش و نگار ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک پردہ تھا جسے آپ نے گھر کے ایک کنارے پر لٹکا دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی انا قرام کے، یہ رنگ برنگا پردہ ہٹا دو، کیونکہ اس کے جو تصویریں ہیں، نقش و نگار ہیں، میری نماز میں پیش ہوتے رہے، یعنی میری نگاہ کے سامنے آتے رہے، اس سے دل بڑھتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا یہ تو پردے کی بات ہے، تو جب یہ خشوع و خضوع میں اس سے فرق آتا ہے تو نماز اس سے فاسد تو نہیں ہوگی، مگر یہ کہ مکروہ ہے۔ من صلی فی فروج حریر ثم نزعہ، فروج یہ بھی ایک قسم کا جبہ ہے۔ عام طور پہ جبہ وہ ہوتا ہے جو حلق سے لے کر نیچے تک پھٹا ہوتا ہے سامنے، تو اس میں بٹن لگا دیتے ہیں، مگر فروج اس جبے کو کہتے ہیں جو گردن کی طرف، جو گردن سے لے کر نیچے تک پھٹا رہتا ہے اور اس کو پیچھے باندھ لیتے ہیں، جیسے آج کل آپریشن والے ڈاکٹر، سرجن ڈاکٹر آپریشن کے وقت میں جو لباس پہنتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو پیچھے سے باندھ لیتے ہیں، تو اس کو فروج کہتے ہیں۔ تو جس نے فروج نام کی قبا میں، ریشم کی قبا میں نماز پڑھی، پھر اس کو اتار دیا۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کی ایک قبا جو پیچھے سے پھٹی تھی ہدیے میں پیش کی گئی، سرکار ہدیہ کو قبول کرتے تھے، تحفہ قبول کرتے تھے، سرکار نے اسے پہنا، نماز پڑھ لی، پھر نماز سے فارغ ہوئے تو اسے سختی کے ساتھ اتار کر رکھ دیا جیسے آپ کو وہ ناگوار ہو، اور فرمایا کہ لا ينبغي هذا للمتقین، تقوی شعاروں کے لیے یہ لباس مناسب نہیں ہے۔ پیچھے سے پھٹا ہونا یہ عیب کی بات نہیں ہے۔ ریشم، اس وقت تک سرکار نے ریشم کو حرام نہیں کیا تھا، گویا یہ ریشم کی حرمت کی ابتدا ہے، یہ پہلے سرکار نے ظاہر کیا کہ یہ نہیں پہننا چاہیے، بعد میں ممانعت فرما دی۔ چونکہ اس وقت تک ریشم ابھی حرام نہیں ہوا تھا پہننا، اس لیے سرکار نے نماز نہیں دہرائی۔ بابن فی الثوب الاحمر، سرخ لال کپڑے میں نماز پڑھنے کا بیان۔ ہمارے ائمہ حنفیہ لال کپڑے، مرد کو لال کپڑا پہننے سے منع کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدھ دفعہ ثابت ہے، ایک تو اس زمانے میں کپڑے کی بہت کمی تھی، دوسرے ہمارے ائمہ حنفیہ فرماتے ہیں کہ یہاں لال کپڑے سے مراد
وہ کپڑا جس میں دھاری لال تھی اور کپڑا لال نہیں تھا، تو ایسا کپڑا پہن سکتے ہیں۔ ابو جحیفہ نبی فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی قبۃ حمراء من ادم، ادم کے معنی کھال، حمراء کے معنی سرخ، قبہ کے معنی خیمہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چمڑے کے سرخ رنگ کے خیمے میں دیکھا کہ آپ اس خیمے میں تشریف فرما ہیں، تو پتہ چلا کہ سرخ رنگ کا خیمہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں رہا جا سکتا ہے۔ اور میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ اخذ وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی لیا، اور میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اب تدرون ذالک الوضو، اس وضو کو جلدی جلدی لے رہے ہیں، یعنی سرکار کا جو غسالہ تھا، فمن اصاب منہ شیئا، جس کو اس میں سے کچھ مل جاتا سرکار کے غسالے میں سے، تو تمسح بھی اپنے چہرے اور بدن پر اسے مل لیتا، اور جسے اس میں سے کچھ نہ ملتا تو اپنے ساتھی کے ہاتھ کی تری سے تری لے لیتا، یعنی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر مل لیتا اور پھر اس کو اپنے بدن پر ملتا، چہرے وغیرہ پر۔ تو یہ تو تعظیم تھی صحابہ کرام کی نگاہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ کے غسالے کی۔ پھر میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ اخذ انزۃ اللہ، انزا کا لفظ کی بار گزر چکا، یہ ایک نیزہ ہوتا ہے جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا رہتا ہے نوک دار، تاکہ کہیں بھی اس کو نصب کیا جا سکے۔ میں نے حضرت بلال کو دیکھا کہ اخذ انزۃ لہو، سرکار کا نیزہ لیا اور اسے زمین میں نصب کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے نکلے فی حلۃ حمراء، سرخ رنگ کا حلہ زیبتن کر کے، مشمرن اٹھائے ہوئے۔ میں بتا چکا ہوں حلہ کا، تو حلہ یہ دو چادروں کرتے ہیں، ایک چادر ازار یعنی تہبند کے طور پر پہن لی جاتی ہے، اور ایک چادر اوپر سے اوڑھ لی جاتی ہے۔ یہ دونوں چادریں سرخ رنگ کی تھی، سرکار اٹھائے ہوئے زیبتن کیے ہوئے آئے، اور صلی، اور سرکار نے نیزے کی طرف رخ کر کے لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کا مطلب سرکار اس وقت سفر میں تھے، اور میں نے لوگوں کو دیکھا اور چوپایوں کو دیکھا کہ وہ نیزے کے سامنے سے گزر رہے تھے، تو چونکہ نیزہ یہ سترا ہو گیا تھا تو سترے کے سامنے سے گزرنا تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس بات رہ جاتی ہے سرخ رنگ کے حلہ پہننے کی۔ تو ہم اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اس وقت کپڑے کی کمی تھی، اس لیے سرکار نے بوجہ حاجت پہن لیا، یا مکمل سرخ نہیں تھا کپڑا تو کسی اور کلر کا تھا، مطلب سفید تھا، اور اس میں ہلکی ہلکی پتلی پتلی دھاریاں وہ سرخ تھیں، تو اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں پر موقوف ہوتا ہے، اب کل سے انشاءاللہ تعالی باب الصلاۃ فی السطوح سے سبق شروع ہے۔